السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 1 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں باری تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا بیان ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس نے انسانی معاشرے کو ایک انوکھے انداز میں ترتیب دیا۔ آدم علیہ السلام کی ایک ذات سے دنیا کی ویرانی کو آبادی میں بدل دیا، اور بغیر کسی خارجی مدد کے انسان ہی کو اس کا ذریعہ بنایا۔ اس طرح انسان ایک ذات سے ایک معاشرے میں بدل گیا۔ اللہ رب رحمان نے کچھ ایسی مخلوقات پیدا فرمائی جن کو جوڑوں کی ضرورت نہیں۔ وہ مخلوق مٹی ہے، مٹی سے پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کیڑے مکوڑے۔ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو مٹی سے بن کر جوڑوں میں بدل جاتی ہے، مگر ان میں تمام مخلوقات میں انسان ایسی مخلوق ہے جو ایک جوڑے کے ملاپ سے ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے دو جنسوں مرد عورت میں تقسیم فرمایا۔ یہ ملان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دے اور یہ قربت نسل انسان کی افزائش کا ذریعہ بن سکے۔ مرد عورت دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ پاک نے ان میں ایسا فطرتی جذبہ رکھا جو ان کے ایک ہونے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ جوڑا آپ خاندان اور معاشرہ اور آبادی کا ایک آسان ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسلام نے شرم و حیا اور پاک دامنی کو انسان کے لیے زیور قرار دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو چاہے جو چاہے کر، تو چاہے کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6120۔ اس حیا جیسی قیمتی متاع کے حصول کے لیے شریعت اسلامیہ نے نکاح جیسا بابرکت مبارک تصور پیش کیا، جس کے ذریعے حیا اور پاک دامنی کے حصول کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور نکاح کے اس عمل میں شریک افراد پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے اہل بن جاتے ہیں۔ جب حیا کے حصول کے لیے نکاح جیسا عظیم عمل اس قدر اہم ہے تو اس کے بغیر حیا مشکل ہے، تو ضروری ہے کہ نکاح جیسے مبارک عمل کو اختیار کیا جائے۔ اسی مناسبت سے آج کے درس قرآن میں بتایا جا رہا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیان کردہ احادیث میں نکاح کی ضروریت و افادیت کو بیان کرتے ہوئے بکثرت نکاح کرنے کا حکم دیا۔ آئیے ایک چند سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، سورہ نساء آیت نمبر 3۔ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو۔ نکاح کرنا کوئی عجیب و غریب بات نہیں، بلکہ اس دنیا کے سب سے پاک باز ہستیوں انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی نکاح کیے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سورہ رعد آیت نمبر 38۔ ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ نوجوانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب۔ سیدنا عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علمقہ رحمۃ اللہ اور اسود رحمۃ اللہ
رحمہ اللہ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے ہم سے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو آپ نے ہمیں فرمایا نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے بھی نکاح کی استطاعت ہو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے خواہشات نفسانی میں کمی کا باعث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5066۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور انہیں نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ نکاح کے 2 بڑے فوائد کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 نظر کی حفاظت، نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت۔ اگر بغور دیکھا جائے تو یہ دونوں کام فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فحاشی کے تمام معاملات کا تانا بانا نظر سے شروع ہو کر بدکاری کی صورت میں مکمل ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں لڑکے لڑکیوں کی آنکھ مچولی بالآخر بدکاری پر جا پہنچتی ہے، لیکن اگر نکاح کر لیا جائے تو فحاشی کا یہ جال سمٹتا چلا جاتا ہے اور فتنے کے ایک بہت بڑے باب پر تالا لگ جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 6808۔ امام سعید بن جابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہتر شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویاں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5069۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1849۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے یہی باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں رات میں اور سو بھی جاتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063۔ نکاح نہ کرنے سے فساد ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1084۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے تعلق نہیں، اور نکاح کیا کرو اس لیے کہ تمہاری کثرت پر میں امتوں کے سامنے فخر کروں گا، اور جس میں استطاعت ہو وہ تو نکاح کر لے اور جس میں استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846۔ آج کے اس مصروف ترین دور میں ہر کوئی آرام و سکون کا متلاشی ہے، تو آئیے اس آرام و سکون کے حصول کے لیے نکاح جیسے عمل کو اختیار کیجیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان میں انسان کے لیے راحت رکھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 22۔
اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی چیزوں میں سے میرے دل میں عورتوں اور خوشبو کی محبت پیدا کر دی گئی ہے، نماز کو میری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3939۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، نکاح سے فقر و فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، تم میں سے جو مرد یا عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ فقیر و مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کے سادگی والا اور علم والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی باکمال اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1847۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کسی آدمی کو کوئی عورت خوبصورت لگے اور اس کے دل میں اس کی محبت آئے تو اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے اور اسے صحبت کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے آدمی کے دل سے اس کی عورت کا خیال جاتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1403۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے اور بہترین متاع دنیا نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1467۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3232۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1855۔ تین چیزیں ابن آدم کی خوش بختی سے ہیں اور تین بدبختی سے ہیں۔ ابن آدم کی خوش بختی کی یہ تین چیزیں ہیں، نیک بیوی، صالح رہائش اور صالح سواری، اور اولاد آدم کی بدبختی چیزیں یہ ہیں، بری بیوی، بری رہائش اور بری سواری۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی آیت ہم ہمیشہ خطبوں میں سنتے ہیں اور اس کا میں نے ابتدا میں ترجمہ بھی کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وتزوجوا فانی مکاثر بکم امم، نکاح کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پر اپنے امتوں میں کے سامنے فخر کروں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846۔ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی مدد کرنا اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے۔ نمبر 1، مجاہد کی امداد کرنا۔ نمبر 2، ایسے نکاح کرنے والے شخص کی امداد کرنا جو کہ ایک برائی سے بچنے کے واسطے نکاح کرے۔ نمبر 3، وہ غلام جو کہ حق مکاتبت ادا کرنا چاہتا ہو اس کی امداد کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3120۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 22۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ مقاصد نکاح میں سے ایک اہم مقصد نکاح نیک اولاد کے حصول بھی ہونا چاہیے، چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے،
واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین حفظۃ، سورہ نحل آیت نمبر 72۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ یاد رکھیں وہ شادی شدہ جوڑے جو نکاح کے بعد کئی کئی سال تک اولاد لینے کے خواہاں نہیں ہوتے، ان کا یہ عمل مصلحت الہی کے خلاف ہے۔ تو اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے ہماری پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کی شادیاں کی جائیں تاکہ وہ بھی تکمیل دین سے جسے عظیم فریضے کے اثر انجام دے کر معاشرے کے باوقار فرد بن سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی بدعمالیوں کے ذریعے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ حال یہ ہے کہ چاہے بال بال قرض میں ڈوب جائے، مکان جائیداد بک جائے یا گروی رکھنے کی نوبت آئے، اولاد کے لیے ترکہ میں چھوڑنے کے لیے کچھ نہ بچے، مگر رسموں، بدعتوں، نمود و نمائش کے ہنگاموں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی کے اس برے راستے کی طرف جا رہے ہیں، جس سے واپسی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔